قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند تھیں۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھیں، لیکن اس سے اہم بات یہ تھی کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں، بہت سمجھدار اور ہمت والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ ان خاتون کی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا تھا تو دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا تھا۔ طاہرہ نے اپنے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھیں جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی انتظامی صلاحیتوں کا بھی مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھیں۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین اور صادق یعنی سچا کہتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر کر چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی سامان لے کر شام جائیں تو میں دوسروں کے مقابلے میں آپ کو دوگنا معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کر لی اور اب وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام مائسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ انہوں نے مائسرہ کو تاکید کی تھی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا ہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹ آیا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا تھا۔ تمام مال دوگنے منافع پر فروخت ہو گیا تھا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلے کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام مائسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے تجارتی قافلہ لے جانے والے نوجوان کو طے شدہ رقم سے بڑھ کر معاوضہ دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے نوجوان کی خوبیوں کے اعتراف کے طور پر چند تحفے بھی اسے پیش کیے۔ طاہرہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی ہوئی۔ دوسرے شوہر بھی وفات پا گئے تو شہر کے کئی معزز سرداروں نے طاہرہ کو شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن طاہرہ نے انکار کر دیا تھا۔ اب ان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس نوجوان کے بہترین اخلاق سے بہت متاثر ہو گئی ہیں، جسے انہوں نے اپنا سامان تجارت دے کر شام بھیجا تھا۔ نوجوان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ طاہرہ عمر میں اس سے بڑی تھی، لیکن انہوں نے غور و فکر کر کے اس نوجوان کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ طلب کیا۔ نوجوان کے والد کا تو بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، چچا ہی اس کے سرپرست تھے۔ چچا نے اسے اس رشتے کی تاکید کی تو نوجوان نے پیغام قبول کر لیا۔ بات طے ہو گئی۔ طاہرہ نے نکاح کی تاریخ مقرر کی اور پیغام دیا کہ حسب دستور اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ آئیے۔ مقررہ تاریخ کو نوجوان اپنے بزرگوں کے ساتھ طاہرہ کے گھر آیا۔ نوجوان کے چچا نے نکاح پڑھا۔ اب طاہرہ اس با اخلاق، دیانتدار، صادق اور امین نوجوان کی بیوی تھی۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی کا عظیم الشان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ، جنہیں ہم سب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا وہ عظیم اور خوش نصیب خاتون ہیں جو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کہلوایا۔ آپ ہی کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کی عورتوں میں اپنے زمانے میں حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم افضل تھیں، اور اسی طرح ختیجہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک تاجر ولید بن اسد کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی ابو حالہ بن زارہ تمیمی سے ہوئی۔
ان سے 2 लड़के पैदा हुए। एक का नाम हिंद था, दूसरे का हारिस। अबू हाला के इंतकाल के बाद हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी अतीक बिन आयद महजूमी से हुई। इनसे एक लड़की पैदा हुई, इसका नाम भी हिंद रखा गया। इस वजह से हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मे हिंद भी कहलाती थीं। अतीक के वफ़ात पा जाने के बाद हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बेहद मोहब्बत थी। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद 25 बरस तक ज़िंदा रहीं। इनकी ज़िंदगी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हा में से एक साहिबज़ादे इब्राहीम को छोड़कर सिर्फ़ हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से औलाद अता फरमाई। 4 बेटियाँ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत रकिया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना तमाम कारोबार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो। मक्का मुकर्रमा से 3 मील के फासले पर एक गार वाक़या था जिसे हिरा कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चले जाते और कई दिन तक वहीं क़याम फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दिन के लिए खाने पीने का सामान तैयार करके दे देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सामान लेकर गारे हिरा में चले जाते और वहाँ गौर व फिक्र करते। जब ये सामान ख़त्म हो जाता तो फिर घर तशरीफ़ ले आते और मज़ीद सामान लेकर गारे हिरा चले जाते। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशानी के आलम में घर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मुझे कंबलों से ढांपो, मुझे कंबलों से ढांपो। हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऐसा ही किया। जब कुछ देर बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा सुकून हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में अपने साथ कुछ देर कबल पेश आने वाला वाक़या हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को सुनाया कि मैं गारे हिरा में था कि एक फ़रिश्ता आया। इसने मुझसे कहा, इक़रा। मैंने जवाब दिया, मुझे पढ़ना नहीं आता। इस पर इसने मुझे पकड़कर ज़ोर से दबाया, यहाँ तक कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। मैंने वही जवाब दिया, मुझे पढ़ना नहीं आता। इसने दोबारा मुझे दबाया और मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़। मैंने फिर वही जवाब दिया तो इसने तीसरी मरतबा इस ज़ोर से दबाया कि मैं थक कर चूर हो गया। फिर इसने मुझे छोड़कर कहा, पढ़। इस पर मैंने कहा, क्या पढ़ूँ? इसने कहा, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को मुंजमद होने से पैदा किया। पढ़ो कि तुम्हारा रब नहायत बुजुर्ग करम वाला है, जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया। इसी ने इंसान को वो सिखाया जिसे वो जानता न था। जब तकमील हो गई तो वो फ़रिश्ता चला गया और ये इबारत मेरे जहन पर नक्श हो गई। ये वाक़या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर बयान फरमाया। ये वाक़या सुनाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। ये एक नहायत गैर मामूली सूरत हाल थी, लेकिन इस मौका पर हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बेहद यकीन, हिकमत और मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई फरमाई। आप रज़ी अल्लाह अन्हा गुज़िश्ता 15 बरसों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। बीवी की निगाह से शोहर की सीरत और आदात छुपी नहीं रह सकती। इस मौका पर हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जिन अल्फाज में अपने शोहर को तसल्ली दी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की अज़मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बुलंदी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों का एहतराफ़ साफ ज़ाहिर करते हैं। हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आप खुश हो जाइए, अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा न करेगा। आप रिश्तेदारों से नेक सलूक करते हैं, सच बोलते हैं, अमानतें अदा करते हैं, बेसहारा लोगों का बोझ बर्दाश्त करते हैं, मोहताजों की मदद करते हैं, मेहमान नवाज हैं, नेक कामों में मदद करते हैं और मुसीबत में दूसरों के मददगार हैं। इसके बाद हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मेरे एक चचाज़ाद भाई विरका बिन नौफल इन चीज़ों से बहुत ही वाकफ़ियत रखते हैं। कल सुबह हम इनके पास जाएंगे, आप इनसे अपना किस्सा बयान कीजिएगा, वो बता सकेंगे कि ये क्या चीज़ है। एक रवायत के मुताबिक अगली सुबह खुद हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर विरका बिन नौफल के पास गईं। दूसरी रवायत के मुताबिक अगली सुबह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनको ये वाक़या सुनाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ विरका बिन नौफल के पास भेजा। विरका बिन नौफल ईसाई आलम थे, वो बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे और इनकी बनाई जाती रही थी। उन्होंने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गार में फ़रिश्ते की आमद और आयात की तालीम का वाक़या सुनाया, फ़ौरन कह उठे, ये वही नामूस है
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ البلازاری کی روایت کے مطابق ورقہ نے یہ بھی کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ قوم آپ کو ستائے گی اور آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا سچ مچ میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دے گی؟ اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا، باخدا آج تک جو بھی اس دعوت کو لے کر آیا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی سلوک کیا ہے۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ ورقہ اس کے بعد زیادہ عرصہ نہ جی سکے اور جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ورقہ نے اپنی گفتگو میں لفظ ناموس استعمال کیا تھا۔ یونانی زبان میں توریت کو ناموس کہتے ہیں۔ ورقہ کو سریانی زبان آتی تھی اور انہوں نے سریانی سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام نازل ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت سے مشابہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد 3 سال تک کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت قریبی احباب کو رازداری کے ساتھ اسلام کی دعوت پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہوئی۔ مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے ابتدائی زمانے میں کھلے عام تبلیغ شروع نہیں فرمائی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے تھے۔ چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ادا فرماتے تھے کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں جائز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ دونوں کعبہ کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے اور لوگ انہیں حیرت سے دیکھتے تھے۔ اس وقت تک قرآن پاک کی وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھیں جن میں بت پرستی کو برا قرار دیا گیا تھا، اس لیے مکہ والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر جا کر صحرا میں یا کسی پہاڑ کی کھاٹی میں چھپ کر نماز ادا فرمانے لگے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں۔ ایسے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا پیچھا کرتے ہوئے گھاٹی تک پہنچ جاتے تھے اور وہ بھی اس نماز میں شامل ہو جاتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں، یعنی ان تک اسلام کی دعوت پہنچائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے اشیاء خرید کر لائیں۔ پھر اپنی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان اشیاء سے دعوت کا اہتمام کریں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ خاندان کے تمام گھروں میں جائیں اور انہیں دعوت دیں کہ فلاں دن اور فلاں وقت کھانے کے لیے میرے گھر آ جائیں۔ مقررہ دن بنی ہاشم اور عبد المطلب کے لوگ کھانے پر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو لہب نے بد زبانی کی اور محفل درم برہم ہو گئی۔ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کی مخالفت شروع کر دی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مخالفت میں شدت آتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکالیف دی جانے لگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب اور ابو جہل پیش تھے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے دروازے پر اور راستے میں گندگی اور غلاظت پھینک دیتا۔ وہ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا آتا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہوتے اور شور مچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے روک دیتا۔ کبھی نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی جاتی تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر اسے شدت سے بل دیے جاتے۔ کفار مکہ کے اکسانے پر لڑکیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے۔ فطری بات ہے کہ کفار مکہ کی جانب سے ان اعزاز رسانیوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا، لیکن ایسے ہر موقع پر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اپنے رفیق حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ پر ناگوار محسوس ہوتی تو میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھیں کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو ختیجہ رضی اللہ عنہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر منصب نبوت کی باری ذمہ داری کو آسان بنانے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے بہت اہم کردار ادا فرمایا۔ جب کفار مکہ تمام تر مظالم کے باوجود مسلمانوں کو اسلام ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکے اور اسلام کی دعوت کو پھیلنے سے نہ روک سکے، تو انہوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم کا مقاطعہ بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ایک قرارداد لکھی گئی کہ آئندہ سے کوئی فرد بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے کسی فرد سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان سے شادی بیاہ کا تعلق قائم کرے گا، نہ کوئی تجارتی لین دین کرے گا، حتیٰ کہ ان سے بات چیت بھی نہ کرے گا۔ یہ قرارداد لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی۔ اس معاہدے کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ ایک گھاٹی شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اس موقع پر اپنے خاندان میں واپس چلی جائیں گی، لیکن انہوں نے تنگی اور سختی میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور مسلمانوں سے دوری اختیار نہ کی۔ یہ معاہدہ ایک دو دن نہیں 3 سال تک برقرار رہا۔ یہ بڑا مشکل دور تھا۔ بھوک کی شدت سے بے تاب ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوکھے اور بد مزہ چمڑے تک تناول فرمائے۔ کئی کئی دن تک فاقہ رہتا۔ کفار مکہ گھاٹی کو جانے والے راستوں کی نگرانی کرتے رہتے اور باہر سے کوئی چیز گھاٹی کے اندر پہنچنے نہ دیتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک بھتیجے حکیم بن حزام کھانے پینے کی تھوڑی سی اشیاء چپکے سے بیچ دیتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ یہ اشیاء گھاٹی میں قید لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتی تھیں۔ 3 سال بعد مکہ مکرمہ کے کچھ نیک دل افراد نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس سنگ دلانہ معاہدے کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ ان افراد نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل نے مخالفت کی، لیکن کئی قبیلوں کے افراد نے معاہدے کے خلاف رائے دی۔ جب معاہدے کی قرارداد کو دیکھا گیا تو سب حیران رہ گئے کہ اللہ کے حکم سے اس قرارداد کے الفاظ کو دیمک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ معاہدہ 10 نبوی کو ختم تو ہو گیا، لیکن 3 سال تک فاقہ کشی برداشت کرتے کرتے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئیں اور اسی علالت میں اپنے رب سے جا ملیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد بھی انہیں ہمیشہ یاد فرماتے تھے۔ بہت مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی خوب تعریف نہ کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، ختیجہ رضی اللہ عنہ برتن میں کھانے یا پینے کی کوئی شے لا رہی ہیں، جب وہ جائیں تو آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی کہ ان کو جنت میں موتیوں کا محل عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ پر لاکھوں رحمتیں نازل فرماتے، جو اللہ کے محبوب ترین بندے صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس و غم ہوار ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی مشکل ترین ذمہ داری عائد فرمائی۔ اسے ادا کروانے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔